آئیں گے. فرمایا تو نے بچی کا نام ہی ایسا رکھ دیا ہے, اب مجھے تیرے گھر آنا پڑے گا. اور یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا جو بھی اپنی کسی بچی کا نام فاطمہ رکھے گا ہم اس کے گھر آئیں گے. جس کا نام فاطمہ رکھو پھر جھڑکنا نہیں. اس اسم سے اہل بیت کو بڑا پیار تھا. بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں. فضائل کس کا نام فاطمہ. فتم کہتے ہیں چھڑوانے والی. رسول سے پوچھا آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں؟ فرمایا دوزخ سے چھڑوانے والی. اچھا باقی سارے بچانے والے ہیں. کاش اسی جملے پہ میری مجلس تمام ہوتی. اہل بیت میں سے ہر کوئی بچانے والا ہے. زہرا چھڑوانے والی ہے. بچایا ہر کسی کو جاتا ہے, چھڑوایا ہمیشہ مجرم کو جاتا ہے. سائل کو دیا جاتا ہے, مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے. ہمیشہ چھڑوایا کسے جاتا ہے؟ جس کا جرم ثابت ہو جائے. زہرا چھڑوائے گی جہنم کی آگ کے شعلوں سے. معصوم نے فرمایا تھا 7 جگہوں پہ میری دادی کی محبت تمہیں فائدہ دے گی. میرے مولا کا فرمان ہے, میری ماں فاطمہ کی محبت تمہیں 7 جگہوں میں فائدہ دے گی. بندے نے پوچھا مولا کون سی؟ فرمایا پہلی قبر, دوسری محشر, تیسری روز محشر پہ امال کے وقت, چوتھی میزان کے وقت, پانچویں کوثر پہ آ کے, چھٹی صراط پہ آ کے, ساتویں جنت کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے. قبر سے لے کے جنت کے دروازے تک داخل ہوتے ہوئے میری دادی کی محبت تمہیں فائدہ دیتی جائے گی. اس بندے نے کہا مولا اس کے علاوہ تو منزل ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا میری دادی تمہیں ہر منزل ہی میں بچا کے جا رہے. قبر میں میری دادی کی محبت بچائے گی. سیدہ کی طرفداری نہ چھوڑنا. زندگی میں کہیں بیٹھ کے ایک دفعہ زہرا کی وکالت ضرور کرنا. تمہارے دوست احباب میں کتنے لوگ, کسی ایک بندے تک زہرا کا حق ضرور پہنچا. آیت اللہ وحید خراسانی کی زبان سے میں نے جملہ سنا, وہ کہتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات علی شکریہ ادا کرنے آئے تو زہرا کے حق سے کبھی غافل نہ رہنا. یہ بہت بڑی مظلومہ ہے. ہم کتنے آزاد ماحول میں رہ رہے ہیں, لیکن بی بی ہم شرمندہ ہیں. ہم تیرے بیٹے کے قاتل کا نام لے لیتے ہیں, لیکن شہزادی تیرے قاتل کا نام ہم ممبر پہ بھی نہیں لے سکتے. سب سے زیادہ اہل بیت روئے ہیں زہرا کی مصیبت پہ. اللہ میرے بھائی افضل کی یہ محنت قبول فرمائے. نبی کی بیٹی آج کی شب ان کی ماں کے درجات بلند ہو. عزادار ماؤں کے بیٹے بیٹھے ہو, جن کی زندہ ہیں مولا زندگی دے, جن کی جا چکی ہیں مولا اسی مجلس میں اسی لفظوں کا صدقہ انہیں قبر میں زہرا کی شفاعت نصیب. آپ کے والد کو مولا جناب زہرا کے زخمی پہلو کا صدقہ شفا عطا فرمائے. میں مسافر جا کر ممبر سے جناب زہرا کا مصائب میں دعا دیتے ہوئے جملہ پڑھنے لگا ہوں, بڑا مارا ہے امت نے زہرا. ابھی ذاکر منتظر جملہ پڑھ رہے تھے تو میں یہ جملہ رو گیا کہ میں ان کو کہوں کہ اس انداز میں یہ جملہ پڑھیں. جناب سیدہ نے کیوں کہا تھا شاہ جی کہ میرے جنازے کا اعلان نہ کروایا؟ قاتل شہر میں ایک ہوتا تو سیدہ صرف یہ کہتی یا علی اس بندے کو جنازے پہ نہ آنے دینا. سیدہ نے وصیت میں کہا مدینے میں اعلان نہ کرنا, سارے مدینے نے مل کے مارا ہے فاطمہ کو. کوئی کسی کے بیٹے کو تماچا مارے تو لوگ برداشت نہیں کرتے. یقین کریں سادات بیٹھے ہیں, اتنی بڑی مظلومہ ہے کہ اس کی شہادت بھی ممبر سے کھل کے نہیں پڑھی جاتی. کتنی زخمی تھی نہیں پڑھا جاتا, کیسے اٹھایا علی نے نہیں پڑھا جاتا, کتنا مارا گیا نہیں پڑھا جاتا.
اتنی زخمی تھی شام میں جتنی سکینہ زخمی تھی. جو رو رہے ہو حسین کی ماں تیرا رونا قبول فرمائے. اونچی آواز میں رونا زہرا کی سنت ہے. میں منت کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد زہرا کے کسی مجلس میں بیٹھنا زہرا کی مصیبت میں اونچی رویا کرو, کیونکہ زہرا بابے کے بعد اگر آہستہ روتی تو مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے. مدینے کے لوگوں نے علی سے شکایت کی تھی, یا علی فاطمہ کو کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. سادات و غیر سادات میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. آپ کو ممبر سے ذاکرین بتا دیتے ہیں بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی. آپ کے ذہن میں یہ آتا کہ اس لیے کہ ہاتھ پہلو میں ہوتا تھا. یہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی, یہ پہلو کا زخم بائیں ہاتھ سے بھی چھپا سکتی تھی. میں مولا امام حسن کے نوحے کی ایک سطر سناؤں گا تمہیں. نوحہ خانوں سے نوحہ کر کے ماتم کرنے والے عزاداروں, مولا حسن نے دروازہ جلنے کے بعد نانے کی قبر پہ جا کے کہتا, نانا تیری قبر کی عزت کی قسم ہے میری ماں اب قنوت میں ہاتھ نہیں اٹھاتی. میں نے اپنی ماں کو اب نماز میں قنوت میں ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا. صرف پہلو زخمی نہیں تھا, محمد کی بیٹی کی انگلیاں شہید ہو چکی تھی. بازو رسول کی بیٹی کا زخمی تھا, چہرہ بی بی کا زخمی تھا. کیا پڑھ رہے تھے ذاکر صاحب؟ السلام علیکہ یا اول المظلوم, اے کائنات کے پہلے مظلوم تم پر میرا سلام. عباس سے زیادہ مظلوم ہے علی. جو نہیں رو سکا تمہاری چیخ کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. سکینہ کو تماچا عباس کے بعد لگا تھا. میں صبر دیکھتا عباس کا, کوئی عباس کے ہوتے سکینہ کو تماچا لگا تھا. زینب کی چادر چھری تھی, حسین کے جانے کے بعد علی زندہ تھے, زہرا کا ہاتھ رخسار پہ آ گیا. نہ کسی کو بی بی کی تاریخ شہادت کا پتہ ہے, نہ بی بی کی قبر کا پتہ ہے. چھپی ہوئی ہے قبر آج بھی بطول کی. علماء کہتے ہیں 3 جگہوں پہ زیارت پڑھو. قبر رسول پہ کھڑے ہو کے زہرا کی زیارت پڑھو, ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے پڑھو, جنت البقیع میں پڑھو. جنت البقیع کی روایت اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے رات ہی رات کے بعد علی کو زہرا کی جنازے کو لے کے جنت البقیع میں جاتے دیکھا تھا. یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہاں چھپایا ہے علی نے بطول کو. مولا علی نے زہرا کی قبر کا نشان مٹا دیا. میں جملہ کھل کے نہیں پڑھوں گا ورنہ میرا جگر پھٹ جائے گا یا مجمع میں کوئی مر جائے گا. مجھ پہ سوال کرو, تو جو ہمارے شہر میں مسافر بن گیا ہمیں بتا تو صحیح علی نے بطول کی قبر چھپائی کیوں تھی؟ میں جملہ چھپا کے پڑھنے لگا ہوں. علی کو زہرا کی قبر کا وہی خطرہ تھا جو حسین کو اصغر کی قبر کا خطرہ تھا. جو حسین کو اصغر کی قبر کا ڈر تھا علی کو وہی خطرہ تھا. علی نشان مٹا کے آ گئے تھے. آدھی آدھی رات کو جنت البقیع میں علی اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے. قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتاتے تھے خبردار علی پہرا دے رہا ہے. اور جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے کہیں بیل سے لے کے قبر پہ نہ جائے. اتنی غربت علی کی نہیں شہادت سن سکو گے. آنکھیں برس گئیں, بس اسی پہ اکتفا کرتے. مقصد رونا تھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. بڑی روحانیت والی مجلس. سیدہ قبول فرمائے, شہزادی قبول فرمائے, بی بی بے بہا عطا فرمائے. یہ جس شب میں بیٹھے ہو نا, یہ زینب کی پہلی شام غریباں ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ تو رات اب آئی ہے؟ یہ رات سیدوں کے لیے آسان ہے؟ میں ابھی 2 دن پہلے میں کم میں تھا, بی بی کے حرم میں. ہم جنت البقیع جا کے تو ماتم کر نہیں سکتے. ایک فاطمہ ایسی ہے جس کی قبر میں جا کے رو لیتے ہیں. ان بغیرت مسلمانوں نے اہل بیت کی ہر فاطمہ کو رلایا ہے.
जिस का घर नाम फातिमा अहले बैत के, इन्होंने उसको अजियत दी है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी हौजा इल्मिया कुम के मुदर्रिस मोहतमिम, हौजा इल्मिया के सरबराह, बीबी मासूमा कुम के हरम में शहादत ज़हरा पढ़ रहे थे। मैं मजलिस में बैठा हुआ था, वहीद खुरासानी ने एक ही जुमला पढ़ा, हरम में कोहराम बपा हो गया। ऐसे लगता था जैसे क्यामत आ गई है। हरम में चीखों की आवाजें आ गई। वहीद खुरासानी ने अपने सर से इमामा उतार के कहा, लोग मुझसे कहते ज़हरा की शहादत पढ़। मैं उस ज़हरा का मुसाहिब क्या पढ़ूं जिसकी मौत की खबर सुन के अली मुंह के बल जमीन पे गिर गए। अली रुखसारों के बल जमीन पे गिरे, रो के कहते हो मेरी मोहसना दुनिया से चली गई, मेरी मुहाफिजा दुनिया से चली गई। जो नहीं रो सका शाह साहब, मैं अगली रवायत पढ़ता हूं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रवायत करता है कि ज़हरा को दफन करने के बाद मैं आधी रात के बाद जन्नतुल बकी के बाहर से गुजरा। मैं ज़हरा की तदफीन के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता मुझे जन्नतुल बकी से चीखों की आवाजें आई। वो कहता जब मैं जन्नतुल बकी में पहुंचा, अली एड़ियां रगड़ के ऐसे रो रहे थे जैसे कोई बच्चा बचपन में रोता है। अब्दुल्ला कहता मैंने पहली बार अली को ऐसे रोते देखा। अब्दुल्ला कहता मैं चीख मार के अली के सराहने आया। मैंने कहा या ओ मेरा फातेह खैबर मौला, ओ मेरा फातेह बदरोहद मौला, मैंने जिंदगी में कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा। अली ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद के गले में बाहें डाली, रो के कहा अब्दुल्ला अली का सीना दर्द से भरा हुआ है, ना मैं अपने बच्चों को दर्द बता सकता हूँ, ना अपनी बेटियों को दर्द बता सकता हूँ। अब्दुल्ला कहता मौला कौन सा दर्द है? फरमाया अब्दुल्ला में मैं ज़हरा को लहद में उतार रहा था। ज़हरा की सारी फसलियां टूटी हुई थी, ज़हरा की सारी फसलियां शहीद हो चुकी, सैयदा की सारी फसलियां। बस आज की शब का एक रवायत सुन। 3 जमादी उसानी का दिन गुजर चुका। जो शहादत के बाद शब आती है ना, ये सैयदों की पहली शाम गरीबा है। मैं मिंबर से दुआ कर दूं, मेरे अल्लाह औलाद छोटी हो तो मां ना मरे, औलाद छोटी हो मां ना मरे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे खाक मदाहन, औलाद छोटी हो बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती है। औलाद छोटी हो मां मर जाए ना, शायद बाप से बच्चे नहीं पाले जाते। फिर रिश्तेदार खवातीन आती है, कोई कहती तेरा ये बच्चा मैं पाल देती हूं, कोई कहती है ये बेटी मुझे दे दे। इन्हें पता है बाप से औलाद पाली नहीं जाती। मां कैंसर की मरीजा भी होना, उसे मौत से डर इसलिए लगता है, वो लोगों से कहती दुआ करो मुझे मौत ना आए, मेरे बच्चे अभी बड़े छोटे हैं, मेरे बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे। औलाद छोटी हो मां को मरने से डर लगता है। अल्लाह जाने कितना सताया था मुसलमानों ने ज़हरा को। ज़ैनब और हुसैन अभी छोटे थे, जो ज़हरा कब्र मोहम्मद पे जाकर बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा अब ज़हरा को मौत आ जाए, बाबा अब मुझसे सांस भी नहीं लिया जाता। औलाद छोटी थी और सैयदा मौत मांग रही थी। अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती, मेरे अल्लाह मेरी मौत को मेरे करीब कर दे। मेरा मौला तुम्हें औलाद छोटी हो ना, अल्लाह ना करे। आपने हमने सबने कई दफा ये मंजर देखा है, कहीं कहीं ऐसा होता है औलाद छोटी हो मां मर जाए ना, मेहमान दिन को बच्चों को संभाल लेते, कोई बच्चे को बाजार ले जाता है, कोई दुकान पे ले जाता है, बच्चे को घर के अंदर नहीं जाने देते, इसे मां ना पता चले। लेकिन उस घर में क़यामत तब आती है जब मां के बाद पहली रात आती है। वो सारा दिन में बहलने वाला बच्चा रात को पूछता है मेरी मां कहां है, मेरी अम्मा कहां है, क्योंकि छोटे बच्चे मां के पहलू में सोते हैं। बच्चों को मां के बाद पहली रात क़यामत की रात होती है। ज़हरा को दफनाने के बाद अली घर आए, अली ने नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। फिजा की आवाज आई या अली अभी नमाज शुरू न करना। अली की आवाज आई फिजा क्या हुआ? बीबी देख दी या अली चिराग रोशन कर, वो देख दरवाजे पे तेरी
زینب سو گئی، وہ مٹی پہ تیرا حسن سو گیا، وہ ریت پہ تیری کلثوم سو گئی۔ یا علی میں پورا گھر تلاش کر رہی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا۔ جب اتنا کہا مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، بھول گئی علی کو زہرا کی غربت۔ علی مدینے کی گلیوں میں دوڑے، علی کی آواز آئی، حسین بابا تجھے ڈھونڈ رہا، حسین بابا تجھے ڈھونڈ رہا۔ جب علی جنت البقیع میں پہنچے تو حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا، اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں میری حویلی اجڑ گئی، اماں میرا گھر خالی ہو گیا، اماں میری بہنیں مٹیوں پہ سو گئی، اماں تیرا حسین تیرے بغیر نہیں سوئے گا، چل ماں تجھے گھر لے کے چلو، اماں تیرا حسین غریب ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القبر۔